بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی حدیث غدیر اور عقیدہ امامت، تو عرض کیا ہے کہ حدیث غدیر ایسی حدیث ہے جس کی سند میں ممکن نہیں ہے کوئی عقل مند، کوئی منصف شک کرے۔ اسی طرح اس کا معنی اور مراد بھی قابل شک نہیں ہے۔ کئی پہلوؤں سے گزشتہ لیکچرز میں اس کو واضح کیا ہے کہ رسول اللہ کا مراد اپنے بعد خلیفہ کا تعین تھا، امام کو معین کرنا تھا۔ کئی پہلوؤں سے اس کو روشن کیا۔ آج ایک اور زاویے سے اسی کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے بیان کرنے کے لیے جو اہتمام دیا ہے وہ کسی بھی اور حکم کے بیان کرنے کے لیے نہیں دیا۔ بڑے بڑے احکام اللہ کے رسول نے پہنچائے ہیں، لوگوں کو جہاد کا بتایا ہے، لوگوں کو حج کا بتایا ہے، نماز کا بتایا ہے۔ کسی حکم کے پہنچانے میں اتنا اہتمام کہ تھکے ہوئے حاجی جو پتہ نہیں کب سے گھر سے نکلے تھے، حج کا سفر آج بھی تھکا دیتا ہے، اس زمانے میں تو اللہ جانے کتنا تھکاتا ہوگا۔ اتنے تھکے ہوئے حاجی راستے میں اتنے مثلا دنوں سے سفر کر رہے ہیں، عین دوپہر کے ٹائم، گرمی کے ٹائم پہ وہ جو آگے نکل گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا۔ اب جو بندہ سفر میں 2 قدم بھی اس کو پیچھے ہٹنے پڑے تو ایک مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے۔ آج آپ گاڑی پہ ہوتے ہیں، آپ کو واپس جانا پڑے تو آج بھی پریشانی ہوتی ہے، لوگ نہیں چاہتے پیچھے ہٹنا پڑے، لیکن اس دور میں پیچھے آنا، پیدل ہو یا گدھے پر یا گھوڑے پر یا اونٹ پہ، لیکن اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ جو پیچھے سے آ رہے تھے ان کو روک لیا۔ اب ان کا یعنی انہوں نے جو سفر کرنا تھا اس دن کا، اس سفر کی مسافت کم ہوگی چونکہ بریک لگ گئی۔ پھر ایسی جگہ جہاں صحرا ہے، کوئی شہر نہیں ہے کہ بھائی لوگ گھروں میں چلے جائیں، مثلا بیٹھک پہ بیٹھ جائیں، کوئی نہیں، لک و دک صحرا ہے۔ درخت ہیں تو وہ بھی کانٹے دار درخت ہیں۔ اور عرض کیا ہے جب یہ واقعہ بیان کیا تھا تو اتنی گرمی کی اتنی سخت پوزیشن تھی کہ وہ اپنی چادریں جو ہے اس کا ایک حصہ پاؤں کے نیچے اور ایک حصہ سر پہ رکھ رہے تھے۔ ایسی جگہ، ایسی حالت، ایسے وقت میں کتنا اہتمام ہے۔ پھر نیچے کھڑے ہو کر کے بھی نہیں، پلانوں کا منبر بنایا تاکہ سب دیکھیں، پھر اتنی اونچی آواز کہ سب سنیں۔ روایت میں ہے فرافع عقیرتہ، اپنی آواز کو بلند کیا اللہ کے رسول نے۔ عجیب۔ پھر صرف علی کا نام اٹھا کر بتا دے، بات کر لے، نام لے کر کے نہیں، بازو بھی ساتھ پکڑا۔ پھر ان کو باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ تم نے آگے پہنچانا ہے۔ یہ کس لیے اتنا اہتمام؟ اور کسی حدیث کے بیان کرنے میں بتائیں کہ اتنا اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دی ہو۔ اتنی اہمیت دینا یہ کسی بھی اور کام کے لیے مناسب نہیں تھی سوائے اس کے کہ اپنے بعد خلیفہ کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اور بات بیان کرنا مقصود تھی کہ علی ست محبت کرو، یہ تو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ مومنوں کو آپس میں محبت کرنا واجب ہے۔ المومنون بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں۔ قرآن میں آیت مودت اتر چکی ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند قبول نہیں کرے گا کہ اس انداز میں حدیث کے لیے اتنا اہتمام کرنا یہ کسی اور کام کے لیے مناسب ہے سوائے اس کے کہ اپنے بعد خلیفہ کا چناؤ ہے، تاکہ کوئی بندہ اس کو بھول نہ سکے، کسی بندے کے ذہن سے نہ چلی جائے یہ بات،
اور جب چونکہ اس جگہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہے تو یہ پیغام آخری پیغام ہو جو ان کے ذہنوں میں اور جاتے ہوئے لوگوں کو سنائے، امت اسلامیہ تک پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جانے کا بھی اپنا اشارہ دے رہے تھے اور اپنے بعد کسی کو مولا بھی بنا دیا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور معنی مقصود تھا تو پھر کوئی یہ حکیمانہ فعل نہیں لگتا کہ بات چھوٹی سی اور بندہ وہ اتنا زیادہ اہتمام کرے۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ کوئی کسی چوک پر جلسہ سجائے اور کرسیاں لگائے اور راستے بند کروائے اور اعلان مثلا کرے کہ لوگوں جو ہے وہ دال کا کلو 1 روپے سستا ہو گیا ہے مثلا۔ کون کہے گا کہ یہ صحیح فعل ہے؟ تو لہٰذا اتنا اہتمام کرنا یہ کسی اور معنی کے ساتھ مناسب نہیں ہے سوائے اس کے کہ خلافت علی علیہ السلام کا اعلان تھا۔ مزید جس پہلو سے اس کو اور واضح کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف یہی اعلان ہی مقصود تھا، کوئی اور معنی مراد نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ لفظ مولا جو استعمال کیا ہے اس کے اور کتنے معنی ہیں اور کن معانی کا یہاں احتمال اصلا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب جنہوں نے شک ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے یہی لکھا کہ بھئی لفظ مولا جو ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں، تو نہیں پتا کون سا معنی مراد تھا، اندازہ لگائیے۔ حق کو چھپانے کے لیے کیسے کوشش کی جاتی ہے۔ کہا کہ مولا کا معنی رب بھی آتا ہے، مولا کا معنی چچا میں بھی آتا ہے، ابن عم چچا زاد بھائی کے بارے میں بھی آتا ہے، بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے، بہن کے بیٹے پہ بھی صادق آتا ہے، جو کسی غلام کو آزاد کرتا تھا اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جو آزاد شدہ غلام ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا، غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، مالک کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جو کسی کے تابع ہو اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جس پر کسی نے نعمتیں کی ہوں مثلا عطا کی ہو اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی شریک ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، حلیف ہے کسی کے ساتھ، کسی کا پڑوسی ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، ہاں داماد کو بھی کہا جاتا ہے، رشتہ دار کو بھی کہا جاتا ہے، ولی کو بھی کہا جاتا ہے، جو کسی پر زیادہ حق رکھتا ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے، محبت کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، مددگار کو بھی کہا جاتا ہے، کسی کام میں تصرف کا حق رکھتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، متولی ہے کسی چیز پر اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بھائی بہت سارے معنی آتے ہیں، 20 25 26 معنی ہیں، تو اب پتہ نہیں کون سا معنی یہاں مراد تھا۔ اس طرح اس کو گھمانے کی اور چھپانے کی بعض نے ناکام کوشش کی، لیکن الحمدللہ حدیث میں ایسے الفاظ ہیں، ایسا انداز ہے، ایسے قرینے ہیں کہ جو سوائے ولایت علی کے اعلان کے علاوہ کسی معنی کو قبول نہیں کرتے۔ مثلا رب کا معنی ممکن نہیں ہے، شرک ہوگا، کہ فرماتے ہیں جس کا میں رب ہوں علی اس کا رب ہوں، ممکن نہیں ہے۔ چچا ہونا، جس کا میں چچا ہوں علی اس کا چچا ہے، کیسے یعنی بات عیاذ باللہ جھوٹ بنتا ہے۔ ابن عم کیا مطلب، یعنی ان چیزوں کا اصلا کوئی احتمال نہیں ہے کہ فرمانا چاہتے ہیں جس کا جو میرا چچا زاد بھائی ہے وہ علی کا چچا زاد بھائی ہے، یا بیٹا یا بہن کا بیٹا، یا آزاد کردہ غلام یا آزاد کرنے والا۔ رسول اللہ کے اپنے آزاد کردہ غلام تھے، مولا علی کے اپنے تھے۔ غلام کا معنی بھی نہیں ہو سکتا ہے یہاں، تابع کا معنی بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو میرے تابع ہے وہ علی کے تابع ہے۔ اچھا، منعم علیہ جس پر انعام کیا گیا ہو، شریک ہو، جو میرے ساتھ شریک ہے علی کے ساتھ شریک ہے، نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے کوئی معنی بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، پڑوس کا معنی مثلا رشتہ دار کا معنی نہیں ہو سکتے، یعنی ان معنی اصلا یہ مقصود ہونا ہی ممکن نہیں ہے۔
ایسے حالات میں کہ وہ دھوپ میں لوگوں کو روک کر اور حاجیوں کو اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میرا پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے وہ علی کا بھی ہے، یہ اصلاً ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مثلا کون سا معنی مراد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے، حدیث کو چھپانے کی بھی کوشش کرے، تو ہم نے تو یہی عرض کیا نا، پچھلے جتنے بھی پہلو سے بیان کیا، ہم یہی بیان کرنا چاہتے تھے کہ مولا سے مراد اللہ کے رسول نے یہی مراد لیا ہے کہ جس کی گردن پر میری بیعت ہے، میں اس کا مولا و آقا ہوں، اطاعت میری جس پر واجب ہے، میرا دفاع کرنا جن پر واجب ہے، میرے لیے جن کے لیے ہر قسم کی کوشش اور مدد واجب ہے، اسی معنی میں علی علیہ السلام پر، علی علیہ السلام کے لیے اسی طرح ہے، یعنی میرا خلیفہ اور امام ہے میرے بعد۔ اس کے علاوہ کون سا معنی ہے جو ممکن ہے کہ کوئی دعویٰ کرے؟ باقی جتنے معنی بیان کیے ہیں اصلا ممکن نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جس طرح کہ بعض نے کہا ہے کہ محب اور ناصر، محبت کرنے والا اور مددگار، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے محبت کرنے والا ہے، جو میرے ساتھ میرا مددگار ہے وہ علی کا مددگار ہے۔ تو ہم عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول خبر دے رہے تھے یا اس کو واجب کر رہے تھے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول خبر دے رہے تھے کہ جو میرا محب ہے وہ علی کا محب ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ کتنے لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، مولا علی سے نہیں کر رہے تھے، یا رسول اللہ کی مدد کے لیے تیار تھے لیکن مولا علی کی مدد کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اگر کہا جائے کہ اس کو واجب کر رہے تھے رسول اللہ کہ جو میرا مددگار ہے اس پر علی کی مدد واجب ہے، یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر علی کی مدد جو ہے وہ واجب ہے، تو اس میں سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے بھی بیان ہو چکا ہے، حتیٰ کہ مومنین کی ایک دوسرے پر مدد واجب ہے، مومنین کی ایک دوسرے سے محبت کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت تھی اتنا اہتمام کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ بتائیں شاید میں دنیا سے چلا جاؤں، نہ رہوں آپ میں؟ کیا ضرورت تھی کہ پہلے ان سے اقرار لیں کہ کیا میرا تمہارے نفسوں پر زیادہ حق ہے یا نہیں؟ ان باتوں کا کوئی پھر وجہ نہیں ہے۔ پہلے بیان بھی ہو چکا ہے کہ قرآن میں کہ مومنین کی ایک دوسرے پر مدد واجب ہے، محبت کرنا واجب ہے۔ علی علیہ السلام کی محبت کو واجب کیا جا چکا ہے، کئی جگہ پہ اعلان کر چکے ہیں، یا علی لا یحبک الا مؤمن، آیات مودت نازل ہو چکی ہے۔ پھر اس میں سب سے مہم اشکال یہ ہے کہ اگر یہی معنی مراد تھا تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ من کان مولایا، جو میرا مددگار ہے، فہو مولا علی، وہ علی کا بھی مددگار ہے، جو میرا محب ہے وہ علی کا محب ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے یوں نہیں فرمایا، الحمدللہ ایسا جملہ ایسے انداز میں فرمایا کہ اس معنی کا دروازہ بند کر دیا کہ یہ معنی مراد نہ ہو سکے۔ کیا فرمایا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ یعنی اگر مراد تھی کہ جو میرا مددگار ہے وہ علی کا مددگار ہے، تو یوں فرماتے کہ من کان مولا، من کان مولا، یا جو میرا محب اور مددگار ہے، فہو مولا علی۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من کنت مولا، جو میرا مولا نہیں، جس کا میں مولا۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو اس میں پھر یہ والا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں کہ لفظ کون سا استعمال کیا ہے، اور اس لفظ سے پہلے کیا چیز بیان کی ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں تمہارے نفسوں پر زیادہ حق رکھتا ہوں، پھر اس انداز کو دیکھا جائے کہ کیسے لوگوں کو روکا، کس جگہ پہ روکا، کیسے موسم میں روکا، تو کوئی اور معنی یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا ہے سوائے اس کے
کہ جس پر میں اس کے نفس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس پر میری اطاعت، میرے اوپر جان قربان کرنا، میری مدد کرنا، ان سارے معنی میں اس کا امت کے امور کی تدبیر میرے ہاتھ میں ہونا، اس سارے معنی میں علی ان کا مولا ہے۔ پھر اگر صرف محبت اور نصرت ہوتی تو ضرورت نہیں تھی کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب فقد اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ یہ تو عرض کیا ہے کہ یہ چیز ہر کسی کے لیے ثابت ہے، ہر مومن کے لیے دوسرے مومنین سے محبت کرنا واجب ہے اور ان کی نصرت کرنا واجب ہے۔ قرآن کی ایک سے زیادہ آیات میں یہ معنی جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا۔ یہ چند ایک پہلو تھے جن کے ذریعے سے ہم نے اس مطلب کو بیان کیا کہ اصلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس جملے سے معنی مقصود ان کا تھا وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ میرے بعد علی خلیفہ اور علی امام ہے۔ انشاءاللہ مزید اگلے ایک دو لیکچر میں مزید اسی معنی کو چند اور پہلوؤں سے بھی ہم نے بیان کرنا ہے۔ اب تک تقریباً 6-7 زاویوں سے ہم اس مطلب کو واضح کر چکے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہی ہو سکتا ہے، کوئی اور معنی بیان کرنا یہ حدیث کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور تحریف معنوی کے زمرے میں آتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔